اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 13، ہم نے سورہ یوسف ختم کی تھی کل۔ آج پارہ نمبر 13 پہ سورہ ہے سورہ رعد، را عین دال۔ اور رعد کا مطلب کیا ہے؟ رعد کا مطلب ہے تھنڈر۔ تھنڈر انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں گرج، چمک، بجلی کے ساتھ والا کی بارش جو ہوتی ہے، جو بارش ہو یا نہ ہو لیکن گرج چمک، چمک کس کی؟ بجلی کی، اور گرج بادلوں کے ٹکرانے کی۔ ایکچولی دو بادلوں کے ٹکرانے کی جو گرج ہوتی ہے نا، دھاڑ دھاڑ آوازیں آتی ہیں، اس کو تھنڈر کہا جاتا ہے، اور اس میں بجلی بھی ہو، لائٹننگ بھی ہو۔ آپ لوگ اس سورہ میں پڑھ لیں گے۔ اور پارہ 13 کا نام ہے وما ابرئو۔ وما ابرئو کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو، وما ابرئو نفسی نہیں، وما ابرئو کا مطلب ہے کہ میں پاک صاف اپنے آپ کو نہیں کہتا، یعنی میں اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا، کیونکہ پارے کی جو پہلی لائن ہے اس میں ہے وما ابرئو نفسی، نفسی یعنی میں اپنے آپ کو۔ تو اگر آپ نفسی ہٹا دیں اور صرف پارے کا نام دیکھ لیں تو میں نیک نہیں کہتا۔ بر کا مطلب ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، بر، بر کا مطلب ہے نیکی۔ یا نیچے آ گئی تو اس کا مطلب میں نیک، اور میں نیک نہیں ہوں۔ نفسی یعنی میں اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا، لیکن پارے کا نام ہے وما اوپرئو، میں نیک نہیں ہوں۔ اب جب بھی آپ اس پارے کا نام دیکھیں گے آپ کے کان میں میری آواز آئے گی انشاءاللہ، اور آپ سمجھ جائیں گے یہ کون کہہ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں بھائی کوئی نیک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد، پارہ 13۔ الف لام میم را، حروف مقطعات۔ یہ ایک بڑی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں، پیچھے جتنی دفعہ بھی کوئی سورہ شروع ہوتی ہے اور اگر اس پہ لکھا ہوتا ہے تل کا آیات الکتاب، تو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہاں پر تل کا آیات الکتاب لکھا آیت ہے، اور ترجمے میں لکھا ہے یہ بڑی کتاب کی آیات ہیں۔ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس کسی نے عربی کا کورس قرآن پاک کی نہیں کیا ہوا تو وہ اپنی طرف سے نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ بڑھا سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے۔ اچھا، ترجمہ یہ ہوگا تل کا آیات الکتاب۔ میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں، میں ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا میں آپ لوگوں کو ایگزیکٹ ترجمہ بتاؤں گی۔ حروف مقطعات کا جو میننگ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور تل کا آیات الکتاب کا مطلب یہ ایک کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت کا مطلب ہے نشانی، اور جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو اونچا کھڑا کر دیا جو تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مدت مقررہ تک گردش کرتا رہے گا، وہی سارے امور کا انتظام کرتا ہے، آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے،
اور اس میں ہر قسم کے میووں سے دو دو قسم پیدا کیے، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین میں قسم قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ انگور کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں۔ بعض میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض میں کم۔ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ایک کو دوسرے پر پھلوں پہ ہم فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھلوں میں بھی ایک دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 5، اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول قابل تعجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے، اور انہی لوگوں کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ کافر لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ آپ کا رب تو لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم پر، اور بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت 6۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہی کبیر اور متعال ہے، یعنی عالی مرتبے والا اور عظمت والا۔ کبیر اینڈ متعال۔ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وہ ہر ظاہر اور عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ہے۔ برابر ہے کہ تم میں سے جو چپکے سے باتیں کرے، جو پکار کر کہے، جو رات کو کہیں چھپ جائے، اور جو دن میں چلے پھرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے برابر ہے بھائی، میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ آیت 11، ہر شخص کے لیے فرشتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، کچھ اس کے آگے اور کچھ پیچھے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا۔ آیت نمبر 11 کو مارک کر لیجئے اور لکھ لیجئے انسان کے موکل۔ آیت 12، اور وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آ گیا نام سورہ کا، رعد۔ اور وہی تم وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی بادلوں کو اونچا کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور رعد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ برق کا مطلب ہے بجلی۔ صحاب صحاب الثقال کا مطلب ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل۔ رعد کا مطلب ہے تھنڈر۔ اچھا، آیت نمبر، وہ شدید المحال، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا۔ یہ نئے الفاظ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے تھے، اللہ نے جو اپنے بارے میں کہے ہیں، کبیر المتعال اور شدید المحال۔ اچھا، آیت نمبر 14، اللہ ہی کے لیے خاص ہے سچا پکارنا۔ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے، جو اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔
آیت نمبر 14، اور یہ ایک اس کی تفسیر ہے ڈیٹیل، تو نوٹ کر لیجئے، اور پھر جب دورہ قرآن ختم ہو جائے گا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ ہی کے سامنے سب جھکتے ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل۔ اچھا، آیت سجدہ یہاں آئی ہے، آیت نمبر 15۔ آپ لوگوں میں سے جو چاہے ابھی سجدہ کرنا ابھی کر لے، جو چاہے بعد میں کرنا بعد میں کر لے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ آیت نمبر 16، فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ یعنی آپ قل کہیے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، ایک ہے۔ آپ کہیے کہ کیا پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو کارساز بنایا جو خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی ہمارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لوگ اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ یا کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا؟ ایسوں کو جنہوں نے اللہ کی سی کوئی مخلوقات پیدا کی ہے، پھر ان کو ایک جیسا معلوم ہوا پیدا کرنا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی واحد القہار ہے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے اپنے اپنے مقدار کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر بہا لایا وہ سیلاب، جھاگ پھولا ہوا، اور جن چیزوں کو آگ میں زیور یا سامان بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل ہوتا ہے، میل کچیل آ جاتا ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ جو میل کچیل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے، جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر جو 17 کا میں نے ابھی ترجمہ بتایا، اس میں میں چھوٹا سا آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے جن چیزوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، یعنی جو پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے نا، اس کو آگ میں پہلے خوب تپایا جاتا ہے، سونے کو کلین کیا جاتا ہے گندگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے پھر جو میل کچیل ہوتا ہے جس سے زیور بناتے ہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ حق اور باطل کی بھی مثال ایسی ہی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ جو کلین بندہ ہے، جو کلین ایمان ہے، جو کلین ہے عادتوں سے، سوچوں سے، تو وہ کلین ہے۔ جو باطل ہے، جس کی مکس فیلنگز ہیں، شر اور خیر کی، یا اس کی عادتوں میں شر ہے، یا اس کی سوچوں میں شر ہے، یا اس کے ایمان میں شر ہے، یا ملاوٹ ہے، اس کو باطل کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے، سچا اور جھوٹا، اسے اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں۔ آیت نمبر 18، جن لوگوں نے رب کا کہا مانا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہوں، تو سب کا سب اسی رہائی میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت عذاب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 19، تو جو یہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، وہ حق ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ حق ہے۔ کیا یہ آدمی اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، اولو الالباب۔ آیت نمبر 20، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا کیا تھا عالم ارواح میں، جو ہم نے پڑھا پیچھے آیتوں میں۔ آیت نمبر 20 پہ میں رک کے آپ لوگوں کو میں ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ ہم نے پیچھے آیتوں میں پڑھا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحیں پیدا کی گئی ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔
تو وہ ساری روحوں کو کہیں تو اللہ نے رکھا ہے نا، تو وہ جہاں رکھا ہے وہ ہے عالم ارواح، وہاں اللہ نے سب سے عہد لیا تھا، لیکن جب وہ دنیا میں آئیں تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، یعنی کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی شر کا ساتھی ہو گیا، کوئی شیطان کا ساتھی ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملانے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چپکے سے بھی اور ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہان میں انہی لوگوں کا انجام نیک ہے، اس جہان میں یعنی مرنے کے بعد، ابھی جو بھی جو کر رہا ہے کرنے دو، اس جہان میں ان لوگوں کا نیک انجام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جن کے اندر مومن ہے صرف نہیں، جن کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں۔ آیت نمبر 23، 20 یا آیت 23، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کا نظارہ بتا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں اللہ نے کہا کہ ان کا نیک انجام ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ملے گا بھائی، انعام بتا رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر انہوں نے اردو میں لفظ یوز کیا ہے جو نیک ہوں گے، لیکن آیت میں ہے صلاح۔ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ صالحین۔ صالحین کا مطلب کیا ہے؟ نیک لوگ، جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، رائٹ، دنیا کی نظر میں نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کی نظر میں نیک ہونے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے اپنا لباس ایسا پہنتے ہیں، اپنی بناوٹ کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تبھی تو پہچان نہیں ہوتی نا اصل اور نقل کی۔ ہاں، اصلی بھی ہیں لوگ اس میں اور نقلی بھی ہیں، اب پہچانے گا کون؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 23 میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، یعنی جو صالح ہوں گے، وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ یہاں پر آیت 23 میں ایک چیز ایڈ کر کے میں آپ کو سمجھا دوں، سمجھانے کے لیے، آیت میں تو ایڈ نہیں کر رہی میں، نہ ترجمے میں ایڈ کر رہی ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ صلح یا اور اس کا پلورل ہے صالحین، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ اس کو اردو کے لفظ میں بولیں تو اللہ والے یا نیک لوگ بولیں گے آپ۔ اب نیک لوگ کا مطلب ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہماری نظر میں نیک لوگ کا مطلب یہ ہے جو غلط ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی خراب عادت ہوگی، نہ وہ کوئی گناہ کرے گا، نہ چھوٹا گناہ کرے گا نہ بڑا گناہ کرے گا، اور پرفیکٹ ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ہمیں پتہ چل جائے یا ہم دیکھ لیں یا ہمیں کہیں سے اڑتی اڑتی یہ خبر آ جائے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا، تو ہم اس کو اپنی لسٹ میں سے، نیک میں سے نکال دیتے ہیں، صالح میں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 100% مس انڈرسٹینڈنگ ہے نیک لوگوں کے بارے میں۔ نیک لوگ وہ نہیں ہوتے، گناہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ ہو، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کی زبان سلپ ہو گئی اور زبان سے کوئی بات ایسی نکل گئی. یہ اور بات ہے کہ کبھی کسی کے سامنے کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ پھیل گئی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت خیال رکھتے ہیں، ایسی زبان سے بھی بات نہیں کرتے اور ایسا عمل بھی نہیں کرتے کہ لوگ انہیں نیک نہ سمجھیں. تو یہ مطلب اس طرح سے نیک اور نانیک نہیں ہوتا. آیت نمبر 24. اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، اور عاقبت کا گھر کیسا اچھا ہے. عقبت دار یعنی آخرت کا گھر. اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی ہو کس پر؟ جنتیوں پر. اور یہ تمہارے صبر کا پھل ہے. اور یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. 25. اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کو جو لوگ توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسد کہا ہے. فساد کرنے، یفسدون فی الارض، یعنی اس ایکٹ سے یہ دنیا میں فساد کرنے والے کہلائیں گے. ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے بجز سوائے اس کے کہ متاع قلیل کے. متاع قلیل لفظ ابھی تو آئی تھنک اتنی دفعہ نہیں آیا ابھی تک، لیکن آگے بہت دفعہ آئے گا. الا متاع. متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشیاں، وہ نعمتیں، متاع کے آگے لکھ لیجئے، ان خوشیوں کو متاع کہتے ہیں، ان نعمتوں کو متاع کہتے ہیں جو کہ عارضی ہوں، ٹیمپریری ہوں، اور آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ متاع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آگے یہ بہت آئے گا، ابھی تک تو اتنا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 26 میں کہہ رہے ہیں اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مت الا متاع، یعنی یہ ٹیمپریری ہے یہاں کی زندگی، مگر کافر اسی میں خوش رہتے ہیں. اللہ 27 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے. جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لیجئے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 28. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. آیت میں ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. پہلی اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان والا. تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ، خبردار، ریڈ لائٹ، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا طریقہ، ایک دفعہ کہا اور پھر دوبارہ ایمفیسائز کر کے
فورس کر کے، سمجھا کے، ڈانٹ کے. اللہ جو ہے وہ ایکچولی ڈانٹ ہے، لٹل، چھوٹی ڈانٹ. آیت نمبر 29. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہ صالح لفظ ہے. صالح کا مطلب نیک، صالحین نیک لوگ، صالحات عمل، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. توبہ، توبہ کا مطلب ہے خوشخبری، خوشخبری. جو ایمان لائے، نیک عمل کے، ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ لہم و حسن مآب، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے ایکچولی، حسن. یہ آیت 29. آیت نمبر 30. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم آپ کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ النبی نہیں کہا، اللہ نے کہا کذالک، جیسے کہ ارسلنا کا، آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے نبی. لیکن ترجمے میں انہوں نے اے نبی لکھا ہے، بٹ ایکچولی آپ ترجمہ کریں گے تو آپ یہ بولیں گے کہ کذالک، جیسے ارسلنا کا، آپ کو رسول بنا کر فی امتن، اس امت میں بھیجا ہے جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے پڑھ کر سناؤ. سبحان اللہ. جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے وہ پڑھ کر سناؤ، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے. قل، آپ کہہ دیجئے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے. اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا مردوں سے کلام کرایا جاتا، مگر بات یہ ہے کہ ساری باتیں، سارے کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں ہوا؟ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا. اس کو بریکٹ کر لیجئے. اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی، بریکٹ کر لیجئے. یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہتی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا. بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. آیت 31 کا جو یہ ایک ٹکڑا ہے، آیت نمبر 31 کا، وہ ہے افلم. افلم سے شروع کر کے افلم، اور پھر جہاں چھوٹی توئے آئی اس پہ بریکٹ بند کریں، پھر واپس ولا یزالو سے بریکٹ لگائیں، اور اس پہ ختم توئے پہ بریکٹ بند کریں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بریکٹ کریں، اور پھر میعاد پہ بند کریں بریکٹ. آیت نمبر 32. اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، یعنی ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا ہے. پھر کیا وہ جو ہر نفس کے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں ہر نفس کے عمل سے باخبر ہوں، اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شرکا برابر ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو. کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہیں ہے، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں. چلیے، اصل بات اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے. آیت نمبر 33.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ ربنا میں پڑھتے ہیں نا، وقنا عذاب النار، واق کا مطلب ہے بچانا، وقنا عذاب النار، تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، واق۔ جس جنت کا وعدہ، آیت 35، جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے، او بیوٹیفل۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اس آیت 35 پہ آپ لکھیے جنت کی صفت، خوبی، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ اچھا، آیت نمبر 36، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، احزاب کا لفظ جو ہے یہ فرق کرتے ہیں یا نہیں مانتے، یا الگ ایک فرقہ بنایا ہوا ہے۔ بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے، تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی ملا ہے، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، ایک حکم خاص ہے۔ اگر تم علم اور دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ اگین واق آیا ہے، دیکھیے، ولا واق، وقنا عذاب النار، ولی اور واق، نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ پیچھے جتنے سپارے آئے ہیں ان میں ترجمے میں جو ہے ولی اور نصیر ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی ولی ہوگا، دوست ہوگا۔ اب جو ہے وہ دوبارہ سے واق لفظ آیا، تو واق پہ میں اس لیے رکتی ہوں کہ آپ کو جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ واق کا مطلب کیا ہے، بچانے والا، اور اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ وقنا عذاب النار۔ اچھا، آیت نمبر 38، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دیں، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے اور جسے قائم رکھتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے، جس کو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو قائم رکھنا چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے، الکتاب، یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ آیت 39 میں الکتاب، یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ، یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کس کو مٹانا ہے، کس کو قائم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں۔ آیت نمبر 40، اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا آپ کی زندگی پوری کر دیں، تو آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 40، اب آیت نمبر 40 میں ایک لفظ کو آپ دوبارہ سے ہائی لائٹ کر لیں، نَتَوَفَّيَنَّکَ، آپ کو وفات دے دیں، ہم آپ کو وفات دے دیں، اس کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 41، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
جو لوگ لڑتے مرتے ہیں آپس میں کہ بھئی یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، ان کے مرنے کے بارے میں یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ وصال کہنا چاہیے، ورڈ وصال یوز کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کبیرہ گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وفات کا لفظ یہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم آیا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام تو صرف بلاغ ہے، بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 40 جو ہے بہت ہی غور طلب ہے۔ حساب کتاب ہم لینے بیٹھ جاتے ہیں نا لوگوں سے، تو گناہ گار ہے، تیرا کیا ہوگا، فلانا ڈماکا، یہ سب اس قرآن کی آیت کو پڑھ لیجئے اور اس کو اپنے اندر بٹھا لیجئے، اور جو بھی آپ کا حساب کتاب کرنے بیٹھے اس کو یہ آیت بتا دیجئے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حساب لینے والا میں ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اب سوچئے جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیا میننگ رکھتے ہیں بھائی؟ آیت نمبر 41، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی چاروں طرف سے ہم کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم، الف لام را، حروف مقطعات، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے نکالو، یعنی غالب، ذات غالب اور صفات یعنی تعریف سے بھرے ہوئے کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم شروع ہوئی ہے، اور دیکھیے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود اور رعد پھر بیچ میں آیا، جس میں وہ نام نہیں تھا، نبی کا نام نہیں تھا، اس سے پہلے سورہ یوسف تھی، اور اب سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر پہلی آیت کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، من کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیوں فرمایا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ ظلمات سے نور کی طرف یہ کتاب نکالے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو نور کی طرف ہم کیسے نکلیں گے؟ ظلمات کا مطلب ہے اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا۔ جو گمراہی کے اندھیرے میں ہو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کر کے پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہاں نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور کی طرف۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ان کے رب کے حکم سے نکالو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا صراط العزیز الحمید، عزیز غلبہ پانے والا، حمید تعریفوں سے بھرا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم حمد پڑھیں گے، حمد کریں گے، پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، پھر نعت پڑھیں گے، تاکہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں۔ آیت نمبر 2، جو ایسا اللہ جس کی
جو ایسا اللہ جس کا ملک ہے وہ سب کچھ، جو آسمانوں اور زمین میں، اور کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں نقص تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے تمام رسولوں کو انہی کی قومی زبان میں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کو احکام بیان کریں، بریکٹ، پھر جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے، اور وہی سب کاموں پر عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے، صرف علم کافی نہیں ہے، علم اور حکمت، صرف غلبہ پانا کافی نہیں ہے، عزیز اور حکیم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 5، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، ظلماتی الی النور، کہاں سے نکالو؟ ظلمات سے نور کی طرف نکالو، اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، بے شک ان کاموں میں عبرت ہے ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب تم کو فرعون والوں نے نجات دی، جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا، اور جب تمہارے رب نے تم کو اطلاع دے دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر تم اور دنیا بھر کے سارے آدمی مل کر ناشکری کرو گے تو اللہ بالکل بے پرواہ ہے، وہ غنی حمید ہے، یعنی فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حمید، اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا، اس حکم کو جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس میں بہت شک ہے۔ جس نے ان کو تردد میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، منیب نہیں ہے، مریب ہے۔ مریب کا مطلب ہے تردد، تردد کا مطلب ہے شک۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک معین مدت تک تم کو حیات دے۔ وہ بولے، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ان کو پوجنے سے ہم کو روک دو، تم کھلی نشانی لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں، ہم تمہیں جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تم کو کوئی معجزہ دکھائیں، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہم کو ہمارے دین کے راستے دکھائے ہیں، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ان پر ہم صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تم کو ہم اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ ورڈ وعید لکھ لیجئے، میں نے آپ لوگ کو بتایا نا، وعید کا مطلب ہے سزا، سزا، وعید۔ اور کافی لوگ، آیت 15، اور کافی لوگ فیصلہ چاہنے لگے اور نامراد ہوئے، سارے ضدی اور سرکش، جبار عنید، ضدی اور سرکش، جبار عنید۔ آیت نمبر 16، اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔
جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہ اتار سکے گا. ہر طرف سے موت ہی موت آ رہی ہوگی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے اور عذاب سخت ہوگا. جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راک کے آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اڑا لے جائے. جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہیں ہوگی. یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. آپ سب لوگوں کو اس آیت سے یہ جواب مل گیا ہوگا کہ جو کافر ہیں ان کی مثال کیا ہے. وہ کتنا ڈونیشن، کتنے چرچز، کتنی ہیلپ، کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے ایمان. ایمان کے بعد عمل الصالحات ہیں. ایمان نہیں ہے تو پھر عمل الصالحات کی مثال اللہ نے یہاں آیت نمبر 18 میں دے دی ہے. آیت نمبر 19، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے کسی جزو سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتا دیتا تو ہم تم کو بھی راہ بتا دیتے. اور اب چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں دونوں برابر ہیں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. آیت نمبر 21 کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں کسی کے درجے اوپر نیچے نہیں ہوں گے، یا سب کو سیم دوزخ میں ڈالا جائے گا. قرآن پاک سے اس والی آیت 21 کو آپ غور کیجئے گا، جب ریکارڈنگ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آیت نمبر 22، اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا. سن لیجئے شیطان کیا کہے گا. جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا. کب کیا تھا اللہ سے وعدہ؟ عالم ارواح میں. اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو بلایا تھا، تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو. سمجھ آ گئی قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یہ صرف کافروں کے ساتھ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا. شیطان یہی کہنے والا ہے کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. جو لوگ یہ سمجھ، میں یہاں پر ٹھہر جاتی ہوں آیت 22 پورا کرنے سے پہلے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے، ان کے لیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. شیطان کا زور انسان کے اوپر ہے ہی نہیں. آیت 22، شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو بلایا تھا، تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو. ملامت کا ورڈ قرآن میں ہے تلومونی. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اور میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے. بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک والا عذاب ہے. آیت 23، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے بہشت میں. دوزخ کی بات بتا دی، پیپ پینے کو ملے گا، شیطان سے کیا گفتگو ہوگی، اور کم درجے والے اور بڑے درجے والے، یہ سارے سارے دوزخیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بات کریں. اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنت میں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہاں ان کو سلام کیا جائے گا السلام علیکم کے لفظ سے. آیت نمبر 23، آپ کہیں گے کہ یہاں تو صرف سلام لکھا ہے. میں نے آپ کو السلام علیکم بتایا کیونکہ یہ ہے تحیتہم. تحیات جو ہے نا یہ سلام ہی تو ہے. تحیتہم فیہا سلام. میرا خیال ہے چوتھی دفعہ یا پانچویں دفعہ آیا ہے سلام کا لفظ جنتیوں کو یہ کہا جائے گا. اور
تحیتہم التحیات سے ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی کیسی مثال دی کہ وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے؟ پاک کلمہ، کلمہ طیبہ. طیبہ کا مطلب پاکیزہ، کلمہ کا مطلب بات، ذکر. وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف. وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یتذکرون، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت. یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے. اب ناپاک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت میں کیا کہا ہے؟ خبیثتن کلمہ. وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیث کلمے کا مطلب ہے ناپاک کلمہ، ناپاک بات. پھر واپس کہا ہے کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ نِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کے جیسی ہے، یعنی ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کے جیسی ہے. وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا. یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے درخت کا کہہ کے بتائی ہیں، اور یہ ہے آیت 23، 24، 25، 26، 23 سے 26 تک. اللہ مومنین کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مومنین کی نشانی بتا دی نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ان کی بات سچی اور پکی ہوتی ہے. ثبت اللہ. آیت 27، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. 28، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کی ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، یعنی دوزخ، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے. اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ چند روز فائدہ اٹھا کر آخر کار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ میں ہے، آیت میں نہیں ہے، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں، چھپا کر یا ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا. یہ اللہ نے اپنی نعمتیں کاؤنٹ کروائی ہیں اس آیت میں. اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی. اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکو گے. بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے، یعنی ظلم. ان الانسان لظلوم کفار. کفار کون ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا منکر اور گناہگار. آیت نمبر 35، جب ابراہیم نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بریکٹ کر لیجئے. آیت نمبر 35، جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے.
اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا۔ اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے جو بات ہم دل میں رکھے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی بعض کو۔ اے ہمارے رب، آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ کیوں کہا ہے بعض کو، حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری ذریت کو۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعائیں ہیں ساری۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب حشر کا میدان کا نقشہ بتا رہے ہیں تو آپ اوپر لکھ لیجئے حشر کے دن لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہیں سکیں گی اور ان کے دل بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت توحید قبول کر لیں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے۔ تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں۔ مکرہم مکرو مکرہم مکرہم مکر کیا انہوں نے، بڑی بڑی تدبیریں کی یا سازشیں کی، اور ان کی سازشیں اللہ کے سامنے تھیں، گو ان کی سازشیں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھی۔ یعنی انہوں نے ایسی ایسی سازشیں کی کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھی۔ مکرہم منہ الجبال، پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھی۔ تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کے خلاف کرے گا جو وعدہ اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا۔ بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ زو، جو ورڈ زو ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا والا۔ بے شک اللہ عزیز ہے اور انتقام لینے والا، بے شک۔ جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ زبردست ہے۔ اللہ کیا ہے؟ واحد القہار ہے۔ آیت نمبر 49، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گناہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ جہنمیوں کا معاملہ وہاں پر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن ہم قرآن سے اس کو امیجن کر سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں امیجن کروا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بار بار یہ آیت آپ دیکھتے ہیں، آیت کے کسی نہ کسی ٹکڑے میں یہ پارٹ آتا ہے اللہ کا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کو پہنچانا ہے۔
تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں اور تاکہ یہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، یعنی ہوا الہ واحد، اللہ واحد ہے، الہ معبود، واحد اللہ ایک ہے، اور تاکہ یہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر سکیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب کیا کر سکیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے قرآن یا آسمانی کتابیں یا اللہ نے کیوں بھیجی؟ اور اس لیے کہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجر، الف لام را، حروف مقطعات۔ یہ ایک کامل کتاب ہے جس کی آیتیں واضح ہیں۔ تل کا آیت الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، قرآن ظاہر ہے، واضح ہے، مبین کھلی روشنی، ہدایت کی روشنی جس کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن ورڈز یوز کیا ہے۔ یہ سورہ حجر کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، اور اب ہم آئیں گے because we have time، تو آیت پارہ 14، نام ہے روباما، اور سورہ حجر آیت نمبر 2۔ بسا اوقات کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو، وہ کھائیں اور غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کے خیالی منصوبے بہت جلد ان کو معلوم ہو جائیں گے۔ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر ان کے لیے ایک وقت معین رہا ہے۔ کوئی جماعت اپنی مدت مقررہ سے نہ تو آگے نکل سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی، اور کافر کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب اتری ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے لوگوں کی بہت سی جماعتوں میں پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ ضرور اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ہم یہ مذاق ان گناہ گاروں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت بخشی، اور اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سنے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، which is شہاب ثاقب، آیت 18، شہاب ثاقب۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس میں بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے اور مناسب مقدار میں ہر قسم کی چیز اگائی ہے۔ ہم ہی نے اس میں تمہاری معیشت کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کو بھی دیا جن کو تم رزق نہیں دیتے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے، اور ہم ان کو مناسب مقدار سے اتارتے ہیں۔ ہم ہی ہوا چلاتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھرتی ہے، اور ہم ہی آسمان سے مینا برساتے ہیں، پھر وہ تم کو پلاتے ہیں، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے آخر میں آنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا، وہی بڑی حکمتوں والا اور خوب سننے والا ہے، وہی بڑی حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے، حکیم و علیم۔ اور ہم ہی نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی، فرسٹ انسان، اور جن کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، جن کو۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی ہوگی ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس،
تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں، جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی ہے، پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو پھر تم نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ تم مردود ہو گئے ہو۔ رجیم کا مطلب ہے مردود۔ اور بلا شبہ تم پر قیامت کے دن تک لعنت مسلط رہے گی۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے تو اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب لوگ مریں گے یا دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ نے کہا تمہیں مہلت دی جاتی ہے وقت معین کی تاریخ تک۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، بس سبب اس کے میرے گمراہ کرنے کے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں گناہوں کو ان کی نظر میں دنیا میں سجا کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، بجز ان کے جو ان میں تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا، بس یعنی سوائے اللہ صرف ان لوگوں کے جو گمراہ لوگوں کے، جو تیری پیروی کریں گے، یعنی فالو کریں گے۔ بے شک ان سب کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے لیولز بھی ہیں اور ڈورز بھی ہیں۔ بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، گویا وہ بھائی بھائی ہیں، تخت پر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جن کی ایک دوسرے، یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں جن کی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں یا کدورت یا دشمنی ہوگی نا، اور اگر وہ سارے جنت میں گئے، کس لیے گئے کیسے گئے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے دلوں میں سے جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وائپ آف کر دیں گے اور ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے، تخت پر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں، غفور و رحیم ہوں۔ یہ بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی دردناک، درد دینے والا عذاب ہے، دونوں باتیں بتا دیجئے۔ یہ بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں میں غفور و رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا شدید ہے، بڑا ہے، دردناک ہے، عذاب علیم۔ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ جب ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، آپ کو ہم ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے اب خوشخبری دیتے ہو؟ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ سیکنڈ ٹائم ساری باتیں آ رہی ہیں، ہم نے جو کل پڑھی تھی، کل بھی ہم نے یہ آیتیں اور یہ میننگ پڑھا ہے۔ آیت نمبر 55، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ آیت 57، ابراہیم نے کہا فرشتوں تم کو اور کیا کام ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے، مگر لوط کی بیوی کہ اس کے بارے میں ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ اس مجرم قوم میں رہ جائے گی۔ پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس آئے تو لوط نے کہا ہاں تم تو کوئی ناشنا سے لگتے ہو، یعنی تم جانے پہچانے تو نہیں لگ رہے ہو تم لوگ۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم وہ چیز آپ کے پاس لے کر آئے جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں نے بتا دیا ہم فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے۔ آیت نمبر 64، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں اور خود ان کے پیچھے چلیں۔ یہ دیکھیں تدبیر ہے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تم کو حکم ہوا ہے وہاں سب چلے جانا،
یعنی جس جگہ کا حکم ہو وہیں پر چلے جانا۔ ہم نے لوط کی طرف یہ حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی۔ شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا سارے جہان والوں سے؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم میرا کہنا مانو۔ اے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ کی عمر کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ چنگھاڑ ایک ایسی چیخ جو چنگھاڑ کہلاتی ہے، سورج نکلتے وقت۔ ٹائم کیا تھا؟ اب دیکھیں ٹائم بھی بتا دیا۔ پھر ہم نے اس شہر کو نیچے اوپر کر کے الٹ دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی۔ بلا شبہ اس قصے میں اہل بصیرت کے لیے کئی نشانیاں اور وہ شہر سیدھے راستے پر واقع ہے۔ سیدھے راستے پر واقع ہے کا مطلب کیا؟ کہ قریش کے جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں اپنی تجارت کرنے کے لیے تو وہ راستے میں آتا ہے۔ بلا شبہ اس قصے میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں اور بن کے رہنے والے بڑے گناہ گار تھے۔ اصحاب الایکا، اب یہ دوسرے لوگ ہیں، اصحاب ایکا۔ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور وادی صحرا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اصحاب الحجر نے بھی جھٹلا دیا، اصحاب الایکا کو گناہ گار بتایا اللہ نے، اور لوط کی قوم کے بعد اصحاب الایکا کا بیان کیا اللہ نے، اور پھر اصحاب الحجر کا بتایا۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے کہ اس میں امن سے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اصحاب الحجر کے بارے میں بتائے۔ تو ایک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا، ان کے کام کچھ بھی نہ آیا، وہ جو کچھ کرتے تھے۔ یہ اصحاب الحجر کے بارے میں بتائے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان مخلوقات کو جو ان کے بیچ میں ہیں بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان مخلوقات کو جو ان کے بیچ میں ہیں، کس کے بیچ میں ہیں؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہیں، ان کو بغیر کسی مصلحت کے پیدا نہیں کیا ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے تو آپ اچھی طرح سے درگزر کیا کیجئے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بلا شبہ آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں کی عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کن 7 آیتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ سبع من المثانی، کون سی 7 آیتیں؟ سورہ فاتحہ کی۔ اور عظمت والا قرآن عنایت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو الگ بولا اور ان 7 آیتوں کو الگ بولا۔ یہ آیت نمبر ہے 87، مارک کر لیجئے، بعد میں غور کیجئے گا۔ تم اس چیز کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا جو ہم نے کئی طرح کے کافروں کو برتنے کے لیے دیے، استعمال کے لیے دیے، اور نہ ان پر افسوس کرنا اور مومنوں سے تواضع کے ساتھ پیش آنا۔ اب یہاں پہ ترجمے میں تواضع لکھا ہے، لیکن وقفز کا مطلب ہوتے ہیں نیچی آنکھیں، یعنی عاجزی۔ آیت نمبر 89، اور کہہ دیجئے کہ میں تو اعلانیہ ڈرنے والا ہوں۔ کسی سے ہم آنکھیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں نا تو پہلے اللہ نے حکم دیا کہ آپ آنکھیں نیچی کر کے مومنین سے بات کریں، یعنی بہت اکڑ کے بات نہ کریں۔ اس کے بعد 89 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اعلانیہ طور پہ بھائی ڈرانے والا ہوں۔ ڈان بن کے بات نہ کریں، ڈان۔ آیت نمبر 90، جس طرح ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے تقسیم کر دیا تھا، قرآن کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے۔ تمہارے رب کی قسم کہ ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، بس
وہ بات ضرور سنا دیجئے جس کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ بلا شبہ ہم ہی آپ کے لیے کافی ہے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، کے مقابلے میں ہم ہی آپ کے لیے کافی، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے رب کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ترجمے میں ورڈ موت استعمال ہوا ہے، جبکہ آیت میں یوز ہوا ہے بدھ رب کا۔ اپنے بدھ رب کا مطلب ہے اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، یعنی عبادت کیجئے اپنے رب کی۔ بدھ رب کا مطلب یہ ہے کہ اور وا کا مطلب ہے اور، بدھ عبادت کیجئے رب کا، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حتیٰ یہاں تک، یقل یقین۔ اب یہ جو ورڈ یقین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ آیت نمبر 99 پہ سورہ نحل ختم ہوتی ہے، سورہ ہجر ختم ہوتی ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں سورہ نحل۔ اللہ کا حکم آ ہی پہنچا تو اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ کے علاوہ تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، پہلی آیت، اللہ کا حکم آ پہنچا تو اس کے لیے جلدی نہ کرو، اللہ کی ذات پاک ہے اور بالا تر ہے لوگوں کے شرک سے۔ اللہ ہی فرشتوں کو وحی یعنی اپنا پیغام دے کر جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے بھیجتا ہے۔ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور مجھی سے ڈرا کرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات اس کے شرک سے بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ اچانک علانیہ جھگڑنے لگا۔ جو چوپائے بھی، چوپائے انام، جو جو چوپائے بھی اس نے پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھانے بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں رونق ہے جب شام کو انہیں جنگل سے گھر لے کر آتے ہو، جب صبح کو گھر سے چرانے کے لیے جنگل لے جاتے ہو، وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہروں میں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، بڑی زحمت اور تکلیف کے بغیر۔ بے شک تمہارا رب رؤوف رحیم ہے، یعنی شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں، اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے دی ہیں، اور پھر کہا کہ میں رؤوف الرحیم ہوں، یعنی میں بڑی شفقت والا اور رحم کرنے والا ہوں، دیٹس وائی میں نے تم لوگوں کو یہ سب پرووائڈ کیا ہے دنیا میں۔ آیت نمبر 8، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے، خیل، بیغال، حمیر۔ خیل جو ہے وہ ہے گھوڑا، بیغال جو ہے وہ ہے خچر، اور حمیر جو ہے وہ ہے گدھا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 9 کے اوپر آپ لکھ لیجئے نیویگیشن۔ سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں جس میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ اللہ پانی سے وہ تمہاری کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ کھیتی اگاتا ہے کا مطلب کھیتی میں جو بھی ہو، کورن بھی ہو سکتا ہے، کیوکمبر بھی ہو سکتا ہے، بھنڈی بھی ہو سکتا ہے،
کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ آیت نمبر 12، اور اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج، چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے اس طور سے پیدا کی ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تابع کر دیا دریا کو تاکہ تم تازہ گوشت اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو، جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ شکر ادا کرو۔ اس نے زمین پر پہاڑ ڈال دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈگمگائے نہیں، یعنی زمین کہیں ڈگمگا نہ جائے تم کو لے کر۔ اسی نے نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم آسانی سے جا سکو، اور بہت سے نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ تو جو پیدا کرتا ہے کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہ بنا سکے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تذکرون۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ سیکنڈ ٹائم اللہ نے بولا۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے، غفور الرحیم۔ اللہ جانتا ہے تم چھپ کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، اور یہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور نہیں جانتے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دل اس کا انکار کر رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، مستکبرون۔ یعنی وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ غرور کرنے والے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں چاہے ظاہر یا پوشیدہ، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، اور جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی جب کوئی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے تو اس کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یاد رکھو کہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ برا بوجھ ہے۔ آیت نمبر 26، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی، مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی ایسی سازشیں، مکاریاں لوگوں نے کی تو اللہ نے ان کا گھر بنیاد سے گرا دیا، اور پھر چھت ان پر ان کے اوپر سے گری، اور اس طرح عذاب ان پر آ گیا کہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کے آگے جب آپ ریکارڈنگ سنیں تو لکھے گا مکاری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 27، پھر وہ قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے آج کافروں پر پوری رسوائی اور عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو رسوائی ہوتی ہے نا، ذلت ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی عذاب ہے۔ آیت نمبر 28، جن کی فرشتوں نے روح قبض کی تھی حالت کفر میں، پھر وہ کافر صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ جو کچھ تم کرتے تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ سے ڈرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں خیر نازل فرمائی ہے۔ جو نیک ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے، اور واقعی وہ اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔
وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ متقین کے لیے ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سیکنڈ رک کے آیت 31 کے بارے میں بتا دوں۔ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہم نہروں سے اور جو ہے وہاں کی نعمتوں سے ہم تھوڑا سا وہ ہو جائیں گے، بور نہیں ہو جائیں گے کیا سیم سے؟ ان کو یہ آیت سنا دیجئے کہ ان کو وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ آیت نمبر 32، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں تو ان سے کہتے جاتے ہیں السلام علیکم، تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری بشارت کہ جب موت، اب جو کہتے ہیں نا موت کی سختی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ جو فرشتے ان کی روح نکالنے آئیں گے وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، آیت میں ہے۔ کیا یہ کافر اس بات کا انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آخر کار ان کو اپنے برے اعمال کے سبب سزائیں ملی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو بغیر اللہ کی مرضی کے حرام کرتے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی تھی، تو رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ آیت 36، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، شیطان سے بچتے رہا کرو۔ سو بعض کو ان میں سے اللہ نے ہدایت دی اور بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ تو پھر زمین میں ذرا چلو پھرو، پھر نظر ڈالو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو۔ اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلیں، تو پھر جان لو کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں آپ لوگ فیو ورڈز مارک کر لیں۔ تحرس، واپس سے یہ ہرس، ہرس کا مطلب لالچ، پازیٹیو میں تمنا یا خواہش۔ ہدا ہم، ہدایت، ان کو ہدایت ملے، لا یہدی، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، من یضل، ضالین کی جگہ دل کا مطلب ہے گمراہی، اور گمراہ ہونے والوں کو ضالین کہتے ہیں۔ تو اب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 38۔ یہ اللہ کی سخت سے سخت قسم کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اس وعدے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پہ ظاہر کر دے، تاکہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے، کاذبین، جھوٹے۔ آیت نمبر 41، جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ نہیں سوری، آیت 40، جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کن فیکن، کن فیکن والی آیت۔ آیت 41، جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے ہوتے ہیں۔ آیت 42، یعنی وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے دریافت کر لو۔ سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کو ہی آپ سے پہلے بھی رسول بنا کے بھیجا تھا اور ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 44، روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر، روشن دلیلیں جو ہے اور کتابیں دے کر، یہ دو باتیں ہیں۔ یعنی روشن دلیلوں کا مطلب کیا ہے؟ معجزات، بالبینات والزبر، دلیلیں اور کتابیں،
یعنی معجزات اور کتابیں، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں پر ظاہر کر دو جو ارشادات ہم نے لوگوں پر نازل کیے ہیں، تاکہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں. کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، مکر السیئات، جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، اس سے بے خوف ہے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو پکڑ لے ان کو کم کرتے کرتے. بلا شبہ تمہارا رب بڑا رؤوف الرحیم ہے، شفیق، شفقت، رؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا. کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو الٹتے رہتے ہیں؟ اسی طرح کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ اشیاء بھی عاجز ہیں. جاندار تمام کے تمام جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. یہ سجدہ، آیت سجدہ سیکنڈ. ابھی کرنا ہے تو آپ لوگ ابھی کر لیں، جو بھی جو اس طرح کرنا چاہے، اور بعد میں کرنا چاہے تو دو سجدے آ چکے ہیں، اور وہ سب اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ دو معبود مت بناؤ. دو معبود آیت میں ہے، الہین اثنین، اس کا مطلب ہے دو معبود. بس وہ ایک ہی معبود ہے، انما ہوا الہ واحد، اللہ واحد ہے. تو تم مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور ساری چیزیں اسی کی ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں، اور اسی کا حق ہے لازمی طور پر اطاعت بجا لانا. کیا پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر تم کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر تم ہی میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، تاکہ جو ہم نے اس کو عطا کیا اس کی ناشکری کریں. عیش کر لو، بہت جلد تم کو انجام معلوم ہو جائے گا. ہماری ہی دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی قسم، جو تم افطرا کرتے ہو، یعنی جو بھی تم بہتان باندھتے ہو، تو تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. اللہ پاک ہے اور اپنے لیے جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. جب ان کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس خبر کی آڑ سے، یا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے، یا زمین میں دفن کر دے. دیکھو، اللہ، خبردار، اللہ کی ڈانٹ آ گئی. اللہ، جو تجویز یہ کرتے ہیں بہت ہی بری ہے. اللہ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا حکم ہے. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ کے لیے صفات اعلیٰ ہی ثابت ہیں، اور وہی زبردست اور حکمتوں والا ہے. آیت نمبر 60، عزیز الحکیم. اللہ ان لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب گرفتار کرنے لگے تو ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے روئے زمین پر، دابا، لیکن ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیے جاتا ہے، اجل مسمى. جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے. یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں.
زبان سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کیوں کہا ہے؟ دیکھیے آیت میں لہم الحسنہ، طنز کے طور پہ ان کے لیے بھلائی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، ان کے لیے آگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کہ آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے ناشائستہ کردار کو اچھا کر کے دکھایا۔ ناشائستہ کردار کو یعنی ناشائستہ اعمال کو، اعمالہم، شیطان نے ان کو اچھا کر کے دکھایا۔ آج ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے اعمال کو، شیطان نے اچھا کر کے ان کی نظر میں دکھایا، تو اس وجہ سے آج وہ ان کا دوست ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ان کا دوست ہے شیطان۔ کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے ان کو ان کے کام اچھے کر کے ان کی نظر میں دکھائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چلیے عذاب علیم ہے، ظاہر عذاب علیم شیطان کے لیے ہے تو اس کے دوستوں کے لیے بھی۔ آیت نمبر 64، ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ ظاہر کر دیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے زمین کو اس نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، بلا شبہ سننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت ہے۔ انعام، عبرت ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان میں سے خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ تم کھجور اور انگور سے بھی نشے کی چیزیں تیار کرتے ہو، عمدہ کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں، سورہ نحل، نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اوہا کا مطلب ہے وحی کی۔ اگر آپ کسی سے، عام انسان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی، وہ بے وقوف سمجھے گا کہ آپ پاگل ہیں۔ آیت نمبر 68، آپ نے، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وحی کیسے کی؟ دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بناؤ، یعنی پہاڑوں میں بناؤ گھر، درختوں میں بناؤ، اور جو عمارتیں بناتے ہیں وہاں گھر بناؤ۔ ہم سورہ نحل پڑھ رہے ہیں، شہد کی مکھی۔ پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے رب کے صاف راستوں پر چلی جا، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ آیت 69، آیت 70 ناؤ، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں بعض نہایت ضعیف عمر کو پہنچتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ارذل العمر۔ یہ ضعیف عمر ایکچولی اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے نکمی عمر، جب ہم کام کے نہ رہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ نے تم کو رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر، یعنی کسی کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کسی کو کچھ دیے ہیں، کسی کو کچھ پیسہ دیا ہے، کسی کو زیادہ پیسہ دیا ہے۔ تو جن کو فضیلت بخشی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا لوگ پھر بھی اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟
یہ آیت ڈیٹیل مانگتی ہے تو آگے لکھ لیجئے۔ آیت نمبر 72۔ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری عورتیں پیدا کی ہیں، ان عورتوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے ہیں، کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی طرح کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، کوئی طاقت بھی نہیں رکھتے بھائی۔ تو آیت نمبر 74۔ اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام جو بالکل ہی دوسرے کے اختیار میں ہے، اور خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے خوب مال دیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں بہت سے نہیں جانتے، لا یعلمون۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 76۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، وہ آدمی ہے، ایک گونگا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ آسمان اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان سن لے لیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو غیب السماواتی والارض ہے۔ قیامت کا معاملہ جھٹ پٹ ہوگا، جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ 77 آیت ہے۔ جھٹ پٹ ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قیامت آئے گی اور ٹک کر کے ختم ہو جائے گی، نہیں، قیامت آئے گی اس طرح سے کہ آنکھ جھپکنے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے۔ آیت 78۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیسا ہوتا ہے نیو بورن بیبی؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اور اس نے تم کو کان دیا، آنکھ دی اور دل دیا تاکہ تم شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیے روزانہ اس بات کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آنکھیں، کان اور دل عطا فرمایا ہے، روزانہ، روزانہ۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا؟ ان میں بھی چند نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان پر لاتے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو اللہ ہی نے تمہارے گھر اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنائی، اسی نے تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت کے لیے بنائیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو جنگ سے محفوظ رکھیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، کام تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام صرف بلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت تو خوب جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اکثر یہ ناشکرے ہیں۔ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو اجازت دی جائے گی اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کرے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو عذاب ہی کم ہوگا اور نہ مہلت ملے گی۔ اس آیت پہ میں رک جاتی ہوں ایک لمحے کے لیے۔ 85۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو عذاب کم ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔
اس کا مطلب ہے کہ جب عذاب دیکھ لیا، عذاب تو اسی وقت دیکھ لیا جائے گا جب موت کا فرشتہ لینے کے لیے آئے گا، اسی وقت عذاب دیکھ لیا جائے گا، تو وہ پھر کنٹینیوس چلتا رہے گا اور مہلت نہیں ملے گی۔ جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے شرکا یہی ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، وہ ان کی بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ اور وہ دن، اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے کہا ہے، آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور میں نے تعلیم الاسلام میں بتایا تھا کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں بھی شریک جو کرتا ہے وہ شریک ہی کرتا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں بھی شریک کرنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ، ایمان اندر سے کیا ہونا چاہیے بندے کا، کہ اللہ ہی جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کی صفت اللہ سے اوپر یا اللہ کے برابر کسی کی نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 86 پہ ہم رک جاتے ہیں کیونکہ پاؤ سے پارہ باقی ہے تو آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ سورہ نحل سے پارہ نمبر 14، آیت نمبر 86 پہ ہم رکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا